السلام علیکم۔ مختصر پر اثر میں آج کا عنوان ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو درس دینے میں مشغول تھے۔ پاس ہی ایک تالاب اور مسجد تھی۔ مولانا روم تالاب کے کنارے سایہ دار درخت کے نیچے اپنے شاگردوں کو درس دیا کرتے تھے اور ایک گٹھڑی ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے جس میں ان کی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں، اور ان کتابوں کو لکھنے میں 40 برس صرف ہوئے تھے، اس لیے انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھیں۔ ایک روز اسی طرح شاگردوں کو درس دینے میں مشغول تھے کہ اچانک شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے آئے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جس کے گلے میں ایک پٹا اور زنجیر تھی جسے شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پکڑے ہوئے تھے۔ وہ مسجد میں داخل ہوئے، کتا بھی ان کے ساتھ داخل تھا۔ مولانا روم نے یہ منظر دیکھا تو غصے سے لال پیلے ہو گئے اور شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اس ناپاک پلید کتے کو اللہ کے گھر سے نکالو۔ تم اپنے ساتھ اس کو کیوں لے گئے؟ کیا آپ کو خانہ خدا کا ذرا بھی احساس نہیں؟ باہر نکالو اسے فوراً۔ شاہ شمس نے ذرا بھی توجہ نہ دی۔ اب تو مولانا روم آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا، فوراً اسے مسجد سے باہر نکال دو۔ لڑکے فوراً ادھر دوڑے اور شاہ شمس کو مسجد سے نکالنے کی بڑی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی پوری کوشش کر ڈالی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر تھک ہار کر سب واپس درختوں کے سائے میں آ بیٹھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنی کتابوں والی گٹھڑی کے پاس بیٹھ کر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ خود ہی باہر تشریف لائے۔ انہوں نے کتابوں کی گٹھڑی کی طرف دیکھا تو مولانا روم سے پوچھا، یہ کیا چیز ہے؟ مولانا روم نے دل ہی دل میں کہا، اتنی سمجھ نہیں کہ کتے کو مسجد میں لے گیا ہے اور کتابوں کے متعلق پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے طنزی انداز میں کہا، یہ وہ ہے کہ جو تو نہیں جانتا۔ ایک ہاتھ سے تو شاہ شمس کتے کی زنجیر پکڑے ہوئے تھے۔ یہ جواب سن کر انہوں نے دوسرے ہاتھ سے کتابوں والی گٹھڑی اٹھائی اور تالاب میں پھینک دی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پر تو پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا۔ 40 سال کی محنت اور پانی پھر چکا تھا۔ کتابیں چونکہ روشنائی سے لکھی گئی تھیں اس لیے پانی میں گرتے ہی انہوں نے مٹ جانا تھا۔ وہ گریہ زاری کرنے لگے کہ یہ پاگل کہاں سے آ گیا ہے، میری تو 40 سالہ محنت برباد ہو گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کافی شور مچایا لیکن شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ پرسکون کھڑے سب کچھ سنتے رہے اور ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا۔ آخر جب مولانا روم تھک ہار کر خاموش ہو گئے تو انہوں نے اپنا ہاتھ تالاب میں ڈالا اور گٹھڑی باہر نکال لی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ گٹھڑی پہلے کی طرح خشک تھی، یوں لگتا تھا جیسے پانی نے اسے چھوا تک نہ ہو۔ حتیٰ کہ جب شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ہاتھ سے تھپتھپایا تو دھول اڑنے لگی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ کیا چیز ہے؟ شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ وہ ہے کہ تو نہیں جانتا۔ یہ فرما کر شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز کتابیں بھول گئیں اور نہ شاگرد یاد رہے نہ کتابوں کا ہوش رہا۔ فوراً شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے دوڑے اور آخر کار جنگل میں انہیں ڈھونڈ لیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کتا اب بھی ان کے ساتھ ہے۔ مولانا روم نے پہلا سوال یہی کیا، آپ اس کتے کو ہر جگہ ساتھ کیوں لیے پھرتے ہیں؟ آپ اس کتے کو خانہ خدا میں بھی ساتھ لے گئے تھے اور اب جنگل میں بھی آپ کے ساتھ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ اٹھائی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ سے ایک پردہ ہٹ گیا، انہیں کتا نظر نہ آیا۔ شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
یہ تو میرا نفس ہے جس کی گردن میں پٹا ڈال کر میں نے اسے قابو کیا ہوا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے چند ماہ آپ کی غلامی میں گزارے، ان کی نظروں سے حجاب اٹھ گئے اور وہ آپ سے بے انتہا متاثر ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں، جو اللہ سے قریب ہیں، جو فطرت اور قدرت کے مناظر پر غور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں سے ہر طرح کے پردے ہٹا دیتا ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کا قرب اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔